ویلکم بیک۔ پی ٹی آئی نے احتجاجی تحریک کے لیے ممبرشپ کا آغاز کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے کہا تمام آئینی اور جمہوری راستے اپنا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہمارے ساتھ غیر جمہوری رویہ ہوگا تو پھر احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ منسٹر گوہر بولے یہ تحریک پرامن اور جمہوری ہوگی۔ ہمارے آئینی، قانونی اور جمہوری راستے ہیں، وہ سب اپنائے ہیں۔ جب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوگا، یہ غیر جمہوری رویہ ہوگا، تو پھر ہمارے ساتھ کون سا راستہ بچتا ہے؟ پرامن احتجاج، میرا آئین، میرا قانون مجھے اجازت دیتا ہے۔ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، لیکن ہمارے ساتھ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے عظیم اور محبوب لیڈر جناب عمران خان صاحب کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ ایک راستہ اس طرح نہیں چھوڑنا جس میں ہمیں ناکامیابی ہو۔ یہ تحریک، یہ جمہوری ہے، یہ سیاسی ہے، یہ گوریلا نہیں ہے، یہ پرتشدد نہیں ہے، یہ پرامن ہے۔ معرکہ حق پاکستان نے جیتا، لیکن معرکہ جمہوریت آپ لوگ جیتو گے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے جی ایس پی پلس اسکیم ملکی معیشت کے لیے گیم چینجرز قرار دے دی۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر ثاقب فیاض مگو نے کہا کہ کچھ حلقے منفی پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے تو اس کا واحد حل ایکسپورٹ ہے اور ایکسپورٹ کی لائف لائن جی ایس پی پلس ہے۔ کسی ایسے پروپیگنڈے میں نہیں آنا چاہیے جو جی ایس پی پلس کے اسٹیٹس اور اس کی کمپلائنس جو پاکستان کے اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری نہیں کر رہا، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان اس پر 100% عمل درآمد کر رہا ہے۔ اگر ہم نے آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر آنا ہے کہ جو کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی خواہش ہے اور بزنس کمیونٹی کی بھی خواہش ہے کہ آئندہ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہ لینا پڑے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ایکسپورٹ ہے۔ جو ایکسپورٹ کی لائف لائن ہماری جو ہے وہ جی ایس پی پلس ہے، اور یہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے بزنس کمیونٹی کی اور پاکستان گورنمنٹ کی کہ اب ہم مارکے معیشت میں بھی اپنے تمام کمپیٹیٹر سے جیتنا ہے۔ ایف پی سی سی آئی اور ایپٹما کی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے چلنے والے بیانات کی مذمت۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہماری معاشی شہرگ ہے، کوئی بھی محب وطن اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ جی ایس پی پلس ہم میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاٹ ٹاپک ہوا ہے۔ اس کے خلاف جو بھی بات کرے گا، کہیں پر بھی بات کرے گا، ہم اس کے خلاف ہیں، کیونکہ خدارا یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ $2.5 بلین سے $9.5 بلین کی ایکسپورٹ ہونا is not a joke۔ اگر آپ اس کو مذاق بنائیں گے، ہماری کنٹری اس وقت انشاءاللہ جیسے ہم ملٹری وائز ایشین ٹائگر بن چکے ہیں، ہم اب اکانومی وائز بننے جا رہے ہیں۔ جی ایس پی پلس محض ایک تجارتی رعایت نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی معیشت کی شہرک ہے۔ ہماری کل عالمی برآمدات کا تقریباً 25 سے 30% اس خطے سے وابستہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ یہ اسٹیٹس ختم ہوا تو ہماری مصنوعات پر فوری طور پر 10 سے 12% ڈیوٹی عائد ہو جائے گی۔ اور نادرا کو کسی بھی شہری کا شناختی کارڈ 60 دن کے لیے بلاک کرنے کا اختیار ملنے کی راہ ہموار۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ نے ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ بل سینٹ کے آئندہ اجلاس سے منظور کروائے جانے کا امکان۔ وزارت داخلہ حکام کے مطابق ترمیمی بل کے تحت اشتہاری ملزمان اور روپوش افراد کے خلاف کارروائی میں تیزی آئے گی۔ شناختی کارڈ کا غلط استعمال سیکیورٹی اور معیشت کے لیے خطرہ ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان پینل کوڈ ترمیمی بل کی بھی متفقہ طور پر منظوری دے دی۔ اب آپ کو یہ بتائیں کہ ٹک ٹاکر ڈاکٹر فضیلہ عباسی منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات میں مزید انکشافات سامنے آئے۔ ایف آئی آرز کے مطابق لاکھوں ڈالرز غیر قانونی طور پر بیرون ملک منتقل کیے گئے۔ ملزمہ اکاؤنٹس کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ کامرال منور رپورٹ کریں گے۔
ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے خلاف منی لانڈرنگ کے 2 مقدمات۔ FIA کی تحقیقات میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے۔ فضیلہ عباسی نے لاکھوں ڈالر اور درہم بیرون ملک منتقل کیے۔ ملزمہ نے ایسا چکر چلایا کہ FBI کو بھی کچھ پتہ نہ چلا۔ ٹک ٹاکر نے جن 3 بینک اکاؤنٹس کے ریٹرنز جمع کرائے ان میں بھی بے ضابطگیاں نکلیں۔ ذرائع کے مطابق فضیلہ عباسی لاکھوں ڈالر کی تفصیلات یا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہیں۔ 2 لاکھ ڈالر کی جو رسیدیں دی گئیں وہ ڈرائیور اور ملزمہ کے دوستوں کے نام پر تھیں۔ FIA کے مطابق رقم کی قانونی طور پر منتقلی کے ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ملزمہ کی وضاحت تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ٹیکس گوشواروں میں رقم ظاہر نہ کرنے کی وجہ سے موقف قانوناً ناقابل قبول ہے۔ FIA نے منی لانڈرنگ اور بغیر رجسٹریشن غیر قانونی طور پر کلینک چلانے کے الزامات پر فضیلہ عباسی کے خلاف 2 الگ الگ مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے گزشتہ روز ملزمہ کی عدم پیشی پر درخواست ضمانت بھی خارج کر دی تھی۔ جب پاکستان 2 محاذوں پر نہایت ذمہ داری کے ساتھ اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے، ایک طرف ہم اپنے قومی مفادات کے تحفظ اور عوام کو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں قیامت خیز اضافے سے بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری جانب سفارتی محاذ پر امن کے قیام کے لیے دن رات متحرک ہیں۔ اس جنگ کو رکوانے کے لیے پاکستان سفارتی سطح پر ثالثی کی بھرپور اور پرخلوص کوششیں کر رہا ہے تاکہ خطہ اور برادر اسلامی ممالک تباہ کن جنگ اور اس کے منفی اثرات سے نجات پائیں اور اجتماعی مشاورت اور دانش مندی سے پائیدار امن کی راہ ہموار ہو سکے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، پاکستان کی سفارتی کوششیں محض ایک بین الاقوامی سفارتی ذمہ داری نہیں بلکہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور امت مسلمہ کے بہترین مفاد کے لیے ہیں۔ ہم سب ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے خواہ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر یا مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بطور مسلمان سب کے دل میں امن کی تمنا یکساں ہے۔ اسی تناظر میں نے متعدد مرتبہ ایران اور خلیجی ممالک کے سربراہان کے ساتھ تفصیلی گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب پوری محنت اور خلوص کے ساتھ ان کاوشوں میں مصروف عمل ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اس مفاہمتی عمل کی کامیابی کے لیے نہایت فعال اور کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان کاوشوں کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، دنیا اس وقت ایک غیر معمولی اور مشکل ترین صورتحال سے نبرد آزما ہے، جہاں بڑی بڑی معیشتیں بے بسی کی خاموش تصویر بنی ہوئی ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک جن کے پاس وسائل کے انبار ہیں، آج وہ بھی شدید معاشی بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اس بات کا اندازہ لگانا کوئی مشکل کام نہیں کہ پاکستان پر اس معاشی بوجھ کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیاری شروع کر رکھی تھی۔ لہٰذا ہم نے فوری طور پر وہ فیصلے کیے جو ہرگز آسان نہیں تھے،
ترقیاتی منصوبوں کے لیے مختص بجٹ میں 100 ارب روپے کی کٹوتی اور سادگی اور کفایت شعری کی مہم سے ایک ایک پیسہ بچا کر اربوں روپے عام آدمی پر معاشی دباؤ کم کرنے کے لیے وقف کر دیے، تاکہ تاریخ کی اس مشکل گھڑی میں جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی حکومت عوام کو ان مشکلات سے بچانے کے لیے حد المقدور وسائل آپ کے قدموں میں نچھاور کرے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ پر یہ حقیقت اچھی طرح آشکارا ہو چکی ہوگی کہ آج جب آپ اپنی گاڑی یا موٹر سائیکل میں پٹرول ڈلواتے ہیں تو ہر ایک لیٹر کے پیچھے حکومت کی بچت کی پالیسیاں اور احساس ذمہ داری کی جھلک موجود ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ ہفتہ جو آج سے شروع ہو رہا ہے، اس میں بھی مجھے پٹرول پر فی لیٹر 95 روپے اور ڈیزل پر فی لیٹر 203 روپے اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جسے میں نے آپ کی مشکلات کے پیش نظر ایک بار پھر مسترد کر دیا ہے، اور یہ بوجھ وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر خود اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کا حجم 56 ارب روپے بنتا ہے۔ یعنی اس ہفتے میں مزید 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ وفاقی حکومت خود برداشت کرے گی، اور آپ کو یہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، عالمی منڈی میں قیمتیں دیکھی جائیں، آج کے دن پاکستان میں پٹرول کی قیمت 544 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن آپ اسے صرف 322 روپے میں حاصل کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت بھی آج کے دن پاکستان میں 790 روپے فی لیٹر ہونی چاہیے تھی، لیکن حکومت آپ کو ڈیزل صرف 335 روپے فی لیٹر فراہم کر رہی ہے، تاکہ آپ پر مزید بوجھ نہ پڑے اور آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ نہ ہو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، قیمتوں کے یہ اعداد و شمار سننے میں، گفتگو کرنے میں شاید گنتی لگتے ہوں، لیکن حقیقت میں متواتر 3 ہفتوں کے اندر 125 ارب روپے کا یہ تاریخی بوجھ آپ کی حکومت نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، تاکہ آپ کے کندھے اس بوجھ سے نہ جھکنے پائیں، اور یہ خطیر رقم آپ کی فلاح کے کئی بڑے منصوبوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہو سکتی تھی، لیکن اس لمحے مجھے آپ کی معاشی تحفظ سے زیادہ اور کچھ عزیز نہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج وہ لمحہ آ چکا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انقلابی تبدیلیاں فی الفور لے کر آئیں۔ سفر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ سفر ضروری ہے؟ کیا ہر بار گاڑی
یا موٹر بائک کو نکالنا ضروری ہے۔ میرے عزیز اہل وطن، کفایت شعاری اب اختیاری نہیں بلکہ ہماری مشترکہ ذمہ داری بن گئی ہے۔ دنیا بھر کے ممالک میں قیمتیں 2 گنا ہو چکی ہیں اور وہاں پر پیٹرول پمپس پر عوام کی لمبی لائنیں لگ چکی ہیں اور قیمتیں عوام کے بس سے باہر اور وہ حکومتیں بے بس ہو چکی ہیں۔ لیکن آپ کی حکومت نے اپنے انتہائی محدود وسائل کے باوجود بروقت اور مؤثر اقدامات سے طوفان کو اب تک آپ تک پہنچنے سے روک رکھا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہ جدوجہد حکومت اکیلی نہیں کر سکتی، میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آج میری آپ سے ایک ہمدرد کے طور پر پرخلوص درخواست ہے کہ اس مشکل وقت کا مقابلہ کرنے کے لیے جو جامع منصوبہ ہم بنا رہے ہیں اس میں بھرپور تعاون کریں، جس کا اعلان انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں کیا جائے گا۔ عزیز اہل وطن، اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور قوم کے باہمی اتحاد و تعاون سے ہم اس طوفان بلاخیز سے سرخرو ہو کر نکلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو تا قیامت عزت اور وقار کے ساتھ سلامت رکھے اور امن کی کوششوں میں پاکستان کو کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کیا ہے۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں ہے۔ اہم خطاب وزیر اعظم کا، جس میں انہوں نے اہم اعلان کیا ہے، پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے۔ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے قوم سے خطاب کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول 95 روپے اور ڈیزل 203 روپے فی لیٹر بڑھانے کی تجویز کو وزیر اعظم کی جانب سے مسترد کر دیا گیا۔ اس ہفتے 56 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت برداشت کرے گی۔ عوام کے معاشی تحفظ سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم قیمتیں بڑھانے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو مشکلات سے بچانے کے لیے کوشاں ہے۔ ہم تیار تھے، فوری مگر مشکل فیصلے کیے۔ بڑی طاقتیں اور معیشتیں بحران کا شکار ہیں۔ قوم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی کامیابی کے لیے دعا کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ صدر ٹرمپ ایران کی توانائی تنصیبات کو تباہ کرنے کی دھمکی سے پیچھے ہٹ گئے۔ ممکنہ کارروائی کو 6 اپریل تک مؤخر کرنے کا اعلان کر دیا۔ سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ ایران نے مہلت مانگی تھی، اس لیے توانائی تنصیبات پر حملے معطل کیے۔ اگر تہران نے ضروری اقدامات نہ کیے تو امریکہ ایرانی پاور پلانٹس کو نشانہ بنائے گا۔ صدر ٹرمپ کے مطابق امریکہ نے ایرانی قیادت کو ختم کر دیا۔
जानते हैं ईरानी बहरी बेड़े और फिजाइया को तबाह करके फतह हासिल कर ली। ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले किए जिनका इससे तनाज़े से कोई लेना देना नहीं। सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका को आबनाए हुर्मस की ज़रूरत नहीं, जिन ममालिक को ज़रूरत है वो कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं। अमरीकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठ करार दे दिया। लिखा, ईरान ने बराह रास्त अमरीका से हमले रोकने की कोई दरख्वास्त नहीं की थी। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार, नेतन्याहू के मशवरे पर जंग शुरू करके अमरीकी सदर फंस गए। जंग खत्म करने की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस को सौंप दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जेडी वेंस ने इस्राएली वजीर आजम को फोन किया। दोनों के दरमियान इंतहाई तल्ख गुफ्तगू हुई। जेडी वेंस ने नेतन्याहू को जंग से पहले के दावे याद दिलाए। नेतन्याहू का दावा था कि हमला होते ही ईरानी हुकूमत गिर जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक जेडी वेंस ईरान पर हमले के हक में नहीं थे और हकीकत पसंदाना मौक़िफ़ रखते थे। खित्ते में जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब डिप्लोमेसी मरकज़े निगाह। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिका से राब्ते में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फ़ोन किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अब्बास इराक़ची और दीगर वज़राए ख़ारजा से भी राब्ते किए। न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान की सिफातकारी की तफसीलात सामने ले आया। दुनिया ऐसे ही अमन के लिए काविशों का एतराफ़ नहीं कर रही। पाकिस्तान मुसलसल फ्रंट लाइन पर मौजूद। वज़ीर आज़म को कुवैत के वली अहद ने फ़ोन किया। शहबाज शरीफ ने मशरक़ वुस्ता में जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर कुवैत पर हमलों की मज़म्मत की। मुश्किल हालात में मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाक़ाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। कुवैती वली अहद ने ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत की। हालात बेहतर होते ही पाकिस्तान के दौरे की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कुवैती वली अहद का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। और जो भी बगैर इजाज़त आबनाए हुर्मस से गुजरेगा हमारा हदफ होगा। पासदाराने इनकलाब का ऐलान। कहा, अमरीका, इसराइल और उनके इत्तेहादियों की बंदरगाहों से रवाना होने वाले बहरी जहाज़ों को टारगेट करेंगे। मशरिक़ वुस्ता के शहरियों के नाम पैगाम में कहा कि खित्ते के शहरी अमरीकी अड्डों से दूर रहें। अमरीकी फ़ौजी जहां मिलेंगे उन्हें निशाना बनाएंगे। पासदाराने इनकलाब ने अनोखे अंदाज में पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। मिसाइल पर थैंक यू पीपल ऑफ पाकिस्तान लिखकर इसराइल पर दाग दिए। ईरान में निहत्ते शहरियों पर अमेरिका और इसराइल की बमबारी जारी है। इस्फहान में रिहायशी इलाके पर बॉम्ब बरसा दिए। 7 बच्चों और 7 खवातीन समेत 26 शहरी शहीद हो गए। कुम शहर में 3 रिहायशी इमारतें बमबारी से तबाह हुई। शहदा की तादाद 18 हो गई। सूबा मशरक़ी आज़रबाईजान में भी 4 शहरी शहीद हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। तेहरान में बमबारी से कई अफराद मलबे तले दब गए। हिलाल अहमर ईरान के मुताबिक ज़्यादातर हमलों में आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। लेबनान पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए। जाँ बहक अफराद की तादाद 1116 हो गई। आलमी तवानाई एजेंसी ने बुशहर के एटमी पावर प्लांट के करीब बमबारी पर तशवीश का इजहार कर दिया। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रॉसी का कहना है कि पावर प्लांट को नुकसान पहुंचा तो ताबकारी से पूरा खित्ता मुतासिर होगा। अब स्कूल पर बमबारी अमेरिका के गले पड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हंगामा खेज इजलास। UNHRC के सरबराह वोल्कर तुर्क ने अमेरिका से जल्द अज जल्द तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट शाया करने का मुतालबा कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत की। बोले, स्कूल पर हमले का कोई जवाज़ काबिल कबूल नहीं। ईरान पर मुसल्लह जंग में निहत्ते अवाम अमेरिका और इसराइल का निशाना बने। फ़लस्तीन और लबनान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर भी सहूनी रियासत से जवाब तलबी की जाए। ईरान जंग में निहत्ते शहरियों की हलाकत पर चीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड और दीगर ममालिक ने भी तशवीश का इजहार किया। और ईरानी हैकर्स ने FBI के डायरेक्टर काश पटेल का ईमेल अकाउंट हैक कर लिया। हिंजा हैक ग्रुप ने काश पटेल की ज़ाती मालूमात और तस्वीर शाया कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ ने काश पटेल से मुतालिक मालूमात के मुसद्दिका होने का एतराफ़ किया है।